بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں برطانوی مظالم کی کہانی عبدالحکیم اختر خان شاہجہاں پوری کی زبانی۔ آج 7واں سلسلہ ہے، آئیے مکمل سماعت فرمائیے۔ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ معزز سامعین، اسلامی تعلیمات سے بے بہرہ جاہل ہو جانے کے باعث جب ایمان جیسی متاع عزیز ایمانی دولت لٹنی شروع ہو گئی، جس ایمان کو بچانے کی خاطر یہی مسلمان اپنا سب کچھ لٹا دیا کرتے تھے، وہ مسلمان ایسے مسحور ہوئے، ایسے جادو کی گرفت میں آئے، انگریزوں کی چالوں میں ایسے آئے کہ چند روزہ زندگی کے راحت و آرام کے بدلے ایمان جیسی دولت لٹانا شروع کر دی۔ دوسری طرف دین اسلام میں خود علماء دین کے ہاتھوں وہ عمل جراحی، وہ دین کی بہ کونی اور اصلاح کے نام پر شریعت مطہرہ میں اس طرح ترمیم و اضافہ انگریزوں نے کروایا کہ اپنی طرف سے ان سرکاری علماء نے اسلام کی بہ کونی میں کوئی دقیقہ، کوئی منٹ، کوئی وقت فروگزاشت نہ کیا، ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ الغرض کتاب اسلام کے مختلف ماڈرن ایڈیشن ایسی آب و تاب اور نظر فریب دلکشی کے ساتھ شائع ہوئے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ان برطانوی اسلاموں کے نرگے میں گر گیا۔ یعنی اس طریقے سے اسلام کی تشریحات انگریزوں نے کروائیں کہ جو اصل اسلام تھا وہ ایک خود ساختہ ہو کر رہ گیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور اس کی جگہ پر خود ساختہ اسلام ابھر آیا۔ یعنی جو حقیقت تھی اس کو خود ساختہ کر دیا گیا، اور جو خود ساختہ تھی اس کو حقیقت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ نئے نئے اور چمکیلے اسلاموں کی ظاہری چمک و دمک نے ناواقفوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کیا، تو اصل دین کی اصلیت ان کی نگاہوں میں، یعنی اصل دین کی اصلیت مسلمانوں کی نگاہوں میں مشکوک ہو کر رہ گئی۔ جیسا کہ انگریزوں نے اصلی دین کو ختم کرنے کے لیے نقلی دین ایجاد کیا، تو اس طرح اصلی دین مسلمانوں کی آنکھوں میں مشکوک ہو گیا۔ جب عوام کی نظروں سے اصل اور نقل، حقیقی اور جعلی کا فرق اوجھل ہونا شروع ہوا، تو ہر کوئی اپنی پسند کا اسلام چن کر اس کا پیروکار بننا شروع ہو گیا۔ یوں مسلمانوں کی جمعیت پریشان ہو گئی، وہ فرقوں میں بٹ گئے، اور انگریزوں کا مقصد جسے وہ حاصل کرنے سے عاجز تھے، بعض صاحبان جبہ و دستار، بعض ملا ملوانوں کی بدولت پورا ہو گیا۔ ایسا کر گزرنے سے برٹش گورنمنٹ کی انگریزوں کی مراد دو طرح بر آئی، اولاً جماعتوں سے، اور ثانیاً فرقوں میں مسلمانوں کو اس طرح بانٹ دیا اور اختلافات کی خلیج اتنی وسیع کروا دی کہ یہ سوال ہی مٹ گیا کہ کبھی متحدہ ہندوستان کے مسلمان متحد ہو کر حکومت کے لیے درد سر کا باعث ہو سکتے تھے، یا انگریزی اقتدار کے لیے کسی خطرے کا باعث ہو سکتے ہیں۔ ثانیاً اسلامی تعلیمات سے ایک کثیر تعداد کو، اسلامی تعلیمات سے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کو نابلد رہ کر، جاہل رہ کر، اور جعلی اسلاموں کا پیروکار بنا کر، یعنی کہ جو نئے ملا ملوانے انگریزوں نے تیار کیے تھے ان کا پیروکار بنا کر بھی حکومت نے اطمینان کا سانس لینا شروع کر دیا، کیونکہ اسلام کے حقیقی فیوز و برکات سے بڑی حد تک مسلمانان پاک و ہند خود کو محروم کر چکے تھے۔ ایمانی قوت کمزور ہو چکی تھی، شوق جہاد اور جوش عمل کا رخ حکومت کی وفاداری کی طرف پھر گیا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اگر مسلمانوں نے بہادری بھی دکھائی تو یہی کہ برٹش گورنمنٹ کی انگریزوں کی ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط کرتے رہے، یا مسلمان ہندوؤں کے معاون بن کر ان کے مقاصد کو تقویت پہنچاتے رہے، قوت دیتے رہے۔ سب سے بڑی جوانمردی بس اتنی دکھائی جا سکی کہ اسلام کا نام لے کر غریب مسلمانوں کے ووٹوں سے پاکستان بنا لیا، یعنی ان لیڈران نے جو خود کو مسلمان کہتے تھے اور وہ گاندھی وغیرہ کی گود میں پلتے رہے تھے، انہوں نے غریب مسلمانوں کو ووٹوں سے پاکستان بنا لیا۔ لیکن جس قسم کی اسلام ورزی انگریز سکھا گئے تھے اس نے اپنا پورا رنگ دکھایا کہ چوتھائی صدی گزر گئی، یعنی کہ صدی کا چوتھا حصہ گزر گیا،
لیکن کوئی حکومت پاکستان میں اسلامی قانون رائج کرنے کی جرت نہ کر سکی، بلکہ پورا زور متواتر اس پر صرف کیا جاتا ہے کہ حقیقی اسلام کو محبوس رکھا جائے، قید رکھا جائے، اور جو نقلی اسلام ہے اس کو ہی پھیلایا جائے، یا حقیقی اسلام کو ملک بدر کر دیا جائے۔ غرض کہ انگریزوں سے جو کمی رہ گئی تھی اسے اب مسلمان خود پورا کر رہے ہیں۔ اس بے راہ روی کا بھی خمیازہ بھی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ عذاب الہی سروں پر مسلط ہے، لیکن کیا مجال کہ ہمارے دانشور اور اصحاب اقتدار قوم کو اس غلط روش سے ہٹانے کی ضرورت بھی محسوس کریں۔ باری تعالی شانہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل ہمیں راہ راستے پر چلائے اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے، آمین۔ سامعین، اس باب میں چونکہ فرقہ بازی کے بارے میں تاریخی طور پر کچھ پیش کرنے کا ارادہ ہے، انگریزوں کی دوروس نگاہوں نے دلی کے مایہ ناز علمی و دینی گرانے کے ایک منچلے، جوشیلے اور نوجوان عالم دین کو تار لیا، اپنا گرویدہ بنا لیا، اپنے قبضے میں لے لیا۔ یعنی انگریزوں نے مولوی محمد اسماعیل دہلوی جو کہ 1831 کو فوت ہوا تھا اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ مولوی محمد اسماعیل دہلوی 1831 کو اور پاک و ہند کی سرزمین میں فرقہ سازی کا سنگ بنیاد موصوف سے رکھوایا گیا۔ یعنی مولوی محمد اسماعیل دہلوی سے ہندوستان کے اندر فرقہ سازی کا سنگ بنیاد رکھوا دیا گیا۔ فرقہ بازی کے پاک و ہند میں جو فلک بوس محل نظر آ رہے ہیں ان کی بنیاد رکھنے کا سہرا عام موصوف ہی کے سر ہے۔ یعنی ہندوستان میں جتنے بھی فرقے آپ کو نظر آ رہے ہیں، دیوبندی، وہابی، ان کا بیج بونے والے جناب والا مولوی محمد اسماعیل دہلوی صاحب تھے۔ مولوی محمد اسماعیل دہلوی صاحب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پوتے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالقادر محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کے بھتیجے تھے۔ یعنی شاہ ولی اللہ کے پوتے، شاہ ولی اللہ کے بیٹوں شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین کے بھتیجے، اور شاہ عبدالغنی جو کہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے اس کے بیٹے تھے۔ یعنی شاہ عبدالغنی کے بیٹے مولوی محمد اسماعیل صاحب تھے۔ منچلے پن نے خوب گل کھلایا، علمی میدان میں بازی ہار گئے تو انگریزوں کے کہنے پر سکھوں کا نام لے کر سرحد کے مسلمانوں کے خون سے ہولی جا کھیلے۔ یعنی مولوی محمد اسماعیل دہلوی انگریزوں کے کہنے پر سکھوں کا نام لے کر سرحد کے مسلمانوں کے خون سے ہولی جا کھیلے۔ انہیں ملعونین اشرار، کلاب النہار اور مستحیل الدم ٹھہراتے رہے۔ یعنی مسلمانوں کو لعنتی، جہنمی کتے اور ان کا خون کرنا حلال ٹھہراتے رہے۔ کون؟ مولوی محمد اسماعیل دہلوی صاحب۔ ان کے ننگ و ناموس پر دست درازی کرتے رہے۔ پٹھانوں نے آخرکار مجبور ہو کر میزبانی سے ہاتھ اٹھایا اور اس جمعیت کے اکثر افراد کو ان کے اصلی مقام پر پہنچایا۔ ایک ہی رات کے اندر جتنے بھی اسماعیل دہلوی کے ساتھی ہاتھ آ سکے سب کو پٹھانوں نے یعنی خیبر پختونخوا کے لوگوں نے موت کے گاٹھ اتار دیا۔ جو باقی بچ گئے تھے انہیں پنجاب کے سکھوں نے آ دبوچا، اور جو چند اشخاص بھاگ سکے ان کے علاوہ سب کو بالا کوٹ کے مقام پر سکھوں نے 1831 کو دفن کر کے اس المناک ڈرامے کا پہلا پارٹ ختم کر دیا۔ 13ویں صدی میں خارجیت نے نجد کی سرزمین سے سر اٹھایا تھا۔ یاد رہے کہ مولوی محمد اسماعیل دہلوی اسی نجد کی جو اسماعیل دہلوی صاحب تھے وہ نجدیوں کے ہی پیروکار تھے، تو 13ویں صدی میں خارجیت نے نجد کی سرزمین سے سر اٹھایا تھا۔ مولوی محمد عبدالوہاب نجدی جو کہ 1206 ہجری کو فوت ہوا، اس بلائے ناگہانی کے ٹھیکیدار بنے تھے۔ یعنی سرغنہ مولوی محمد بن عبدالوہاب تھے۔ مولوی محمد بن عبدالوہاب جو کہ خارجیت کے بانی تھے، جدید خارجیت کے، جب وہابیت کے فتنے کو اس زمین مقدس میں قدم جمانے کی جگہ مل گئی تو اسی گمراہی کو دلی پہنچایا گیا، تو مولوی محمد اسماعیل دہلوی نے اس مشن کو دل و جان سے قبول کر لیا اور اس کی تبلیغ و اشاعت میں کوشاں رہنے لگے۔ چونکہ حقیقت میں یہ وہی خارجی فرقہ ہے جس کی خبر مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے دی تھی کہ قیامت تک یہ فرقہ مختلف ناموں سے ظاہر ہوتا رہے گا
اور اس کا آخری گروہ دجال کے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا موصوف کی کارگزاری پر گفتگو کرنے سے پہلے جن جن رنگوں میں خوارج آج تک نمایاں طور پر ظاہر ہوتے رہے ہیں ان کے بارے میں اختصار سے کچھ تاریخی طور پر عرض کر دیا جائے، تاکہ ایک منصف انصاف کرنے والے شخص کے لیے صورتحال کو سمجھنے میں کوئی وقت، دقت یا پیچیدگی باقی نہ رہے۔ سامعین یاد رہے، انگریزی دور سے چونکہ یہ دھاندلی جاری ہے دھاندلی یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک نیا ہی مکتبہ فکر لوگوں کو بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مولوی محمد اسماعیل دہلوی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے پوتے ہیں، لہٰذا وہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہی علم کو، ان کے عمل کو، ان کے فکر کی نمائندگی کرتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں دعوے محض غرنت اور فرضی ہیں، جھوٹے ہیں اور من گھڑت ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کا اپنا کوئی مکتبہ فکر ہی نہیں، بلکہ وہ تو سنی حنفی عالم دین تھے اور صوفی منش بزرگ تھے۔ شاہ صاحب اور مولوی محمد اسماعیل دہلوی کے دینی عقائد میں بعد المشرقین ہے، یعنی مشرق و مغرب کا فرق ہے، کیونکہ مولانا نے نہ صرف وہابیت قبول کی تھی، یعنی مولوی محمد اسماعیل دہلوی صاحب نے نہ صرف وہابیت قبول کی تھی بلکہ سرزمین پاک و ہند میں وہابیت کا، دیوبندیت کا سنگ بنیاد رکھنے والے اور اس کے بانی آپ اور صرف آپ ہیں۔ موصوف کا اپنے خاندان سے دینی و مذہبی انقطاع بائیکاٹ بھی اسی طرح ہے جس طرح کہ نجد کے بانی وہابیت کا دینی سلسلہ اپنے خاندان سے تھا، یعنی نجد کے بانی وہابی محمد بن عبد الوہاب جن کے پیروکار مولوی محمد اسماعیل دہلوی صاحب ہوئے، یعنی عرب علاقے کے اندر مولوی محمد بن عبد الوہاب نجدی نے یہ طریقہ کار جاری کیا کہ مسلمانوں کو مشرک قرار دیا اور اپنا دین وہاں پر پھیلایا۔ اسی طرح ہندوستان کی سرزمین کے اوپر مولوی محمد اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ کام سر انجام دیا۔ یہ دونوں ہی بہت عظیم خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد تھے جنہیں اس کام کے لیے انگریزوں نے یا ان کے اپنے ہی نفس نے ان کو مستعمل کیا۔ یوں جس طرح کہ عرب علاقے کے اندر عبد الوہاب نے اپنے بیٹے محمد کو اور ان کے دیگر بیٹوں نے محمد کو چھوڑ دیا تھا، یعنی کہ محمد بن عبد الوہاب بیٹے کا نام محمد تھا، والد کا نام عبد الوہاب تھا، اسی طرح ہندوستان کی سرزمین میں بھی اسماعیل دہلوی کو ان کے خاندان والوں نے الگ کر دیا تھا۔ معزز سامعین یاد رہے، جس طرح نجد کے بانی وہابیت کا دینی سلسلہ اپنے خاندان سے حتیٰ کہ اپنے والد ماجد مولانا عبد الوہاب جو کہ 1740 ہجری سے فوت ہوئے تھے نہیں ملتا، اسی طرح مولوی محمد اسماعیل دہلوی کا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے کوئی نسب نہیں ملتا۔ کیا محض حسب و نسب کو سامنے رکھ کر کنعان کا دینی مذہبی رشتہ نوح علیہ السلام سے جوڑا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں جوڑا جا سکتا۔ تو اسی طرح ان دو بندوں کا ان کے بروں کے ساتھ جو کہ جسمانی طور پر ان کے والد لگتے ہیں یا کچھ اور، ان کے ساتھ ان کا تعلق نہیں جوڑا جا سکتا، کیونکہ ان کے عقائد سچے تھے اور ان بندوں کے عقائد سچے نہ تھے، بلکہ انہوں نے باقاعدہ فرقہ بندی کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ مولوی محمد اسماعیل دہلوی نے مولوی محمد بن عبد الوہاب نجدی کا مذہب اختیار کیا تھا۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے ابن تیمیہ حرانی کا مذہب اپنایا تھا۔ ابن تیمیہ حرانی جو کہ 728 میں فوت ہوا تھا، اس نے ابو یعلا وغیرہ سلفی حضرات کا مذہب قبول کیا تھا، اور ابو یعلا قاضی وغیرہ نے مسلک خوارج کو اپنا دین ٹھہرایا تھا۔ لہذا ثابت ہوا کہ مولوی محمد اسماعیل دہلوی جو کہ جنہوں نے محمد بن عبد الوہاب کی پیروکاری کی، ان کی اطاعت کی، تو مولوی محمد بن عبد الوہاب نجدی نے باقاعدہ ابن تیمیہ کی پیروی کی، اور ابن تیمیہ نے ابو یعلا وغیرہ سلفی وغیرہ کی، اور انہوں نے خوارج کی۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہاں پر خوارج کے حوالے سے کچھ بیان کرتے چلے جائیں۔ اب راقم الحروف اپنے مسلمان بھائیوں کی خیرخواہی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہے
کہ آخری رسول نبی الانبیاء فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے بارے میں مسلمانوں کو کیا کیا ہدایت فرمائی ہے۔ یہ ناچیز جو سب سے زیادہ اپنے آقا و مولا سرور کون و مکان شفیع انس و جان نبی مختار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا محتاج ہے، یہاں ایسے لوگوں کے بارے میں پیارے نبی کے چند پیارے پیارے کلمات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ شاید کوئی خوش نصیب یہ سوچ سکے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے اور جس کے امتی ہونے کا ہم دم بھرتے ہیں، جب خود اس آقا کی نگاہوں میں یہ جماعتیں ایسی ہیں تو بعض علماء کے جبہ و دستار پر کیوں جائیں؟ بلکہ میں کہتا ہوں آج کل جبہ اور دستار نہیں بلکہ ساتھ میں پیٹ اور چکی کا بھی استعمال کریں، کیونکہ جس مولوی کا پیٹ بھرا، چکی موٹی، قد کا ٹھیک ہوتا ہے، اس کے اوپر جبہ دستار سجی ہو تو وہی اس قوم کا پیشوا بن جاتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لگ جائیں۔ اگر ایک بھی خوش نصیب راہ راستے پر آ گیا تو الحمدللہ احکر کی محنت یعنی کہ عبدالحکیم اختر خان شاہ جہاں پوری کی محنت ٹھکانے لگ جائے گی۔ اب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ارشادات کا ایک ایک لفظ غور سے پڑھیے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجئے کہ پیش گوئی کس طرح صادق آتی ہے۔ پہلی حدیث، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ مال حاضر کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مال کو تقسیم فرمایا، پہلے دائیں والوں کو تقسیم کیا، پھر بائیں طرف والوں کو عطا فرمایا اور پھر پیچھے والوں کو نہ دیا، یعنی کہ دائیں اور بائیں والوں کو دیا، پیچھے والوں کو مال نہ دیا۔ تو پیچھے سے ایک آدمی کھڑا ہو کر کہنے لگا، یا محمد، آپ نے تقسیم میں انصاف نہیں کیا۔ وہ آدمی سیاہ رنگ اور ٹینڈ کروائے ہوئے تھا، اس نے بالکل سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، رنگ اس کا کالا تھا اور ٹینڈ کروائی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراضگی کا اظہار فرمانے لگے اور ارشاد فرمایا، خدا کی قسم، میرے بعد تم مجھ سے زیادہ انصاف کرنے والا کسی کو نہ پاؤ گے۔ مزید فرمایا، آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی، گویا یہ بھی اسی قوم کا ایک فرد ہے۔ وہ قوم قرآن بہت پڑھیں گے لیکن قرآن کا اثر ان کے دلوں کی طرف نہیں جائے گا۔ اسلام سے وہ ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ ٹینڈ کروانا ان لوگوں کی نشانی ہوگی، وہ ہر دور میں ظاہر ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کی آخری جماعت دجال کے ساتھ ہوگی۔ جب تم ان لوگوں کو پاؤ تو سمجھ لینا کہ وہ بدترین مخلوق ہیں، نعوذ باللہ من شرورہم۔ یہ حدیث نسائی شریف میں، مشکات شریف میں باب مرتد کے قتل میں یہ روایت آئی ہے۔ سامعین، آخری زمانے کی جس قوم کا اس حدیث میں ذکر فرمایا گیا ہے اس کے بارے میں تو معلوم ہو گیا کہ مدعی اسلام ہونے کے باوجود وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگی، اور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بدترین مخلوق قرار دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس گروہ کی 4 نشانیاں بھی ہمیں بتاتی گئیں۔ پہلی نشانی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، آپ کی ذات مبرکتہ میں گستاخانہ کلمات استعمال کیا کریں گے۔ دوسری نشانی، وہ ٹینڈ کروائیں گے کثرت کے ساتھ۔ تیسری نشانی، قرآن بہت پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ چوتھی نشانی، وہ قوم ہر دور میں کافروں کی معین و مددگار رہے گی یہاں تک کہ ان کا آخری درجہ، آخری گروہ دجال کے ساتھ ہوگا۔ قارئین اکرام، شان رسالت میں گستاخانہ عبارتیں لکھنے والے بالکل ظاہر ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں، یہی ہیں جن کا ہم یہاں پر تعارف کروا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ایسے نازیبہ الفاظ بھی سید الانبیاء علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کی شان میں جاری کر دیے جن کی کبھی بدترین دشمنوں اور کھلے کافروں کو بھی جرأت نہ ہو سکی تھی۔ اسی طرح وہ جماعت یا قوم بھی بالکل ظاہر ہے جو اپنی اور بت پرستوں کی ایک قوم بناتی اور متحدہ قومیت کا گیت گاتی رہی ہے۔ کیا اس فرمان رسالت کے مطابق کھرے اور کھوٹے کو پہچاننے میں کوئی شبہ رہ جاتا ہے؟ ہرگز نہیں رہتا۔ اب اگلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر تھے اور آپ اس وقت مال تقسیم فرما رہے تھے۔ اسی دوران میں
ذوالخویسرہ آیا جو بنی تمیم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول انصاف کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم بخت، اگر میں انصاف نہ کرتا تو اور کون انصاف کرے گا؟ تیرے اس گمان کی وجہ سے کہ میں بھی عدل نہیں کرتا تو صریح زیاں کار ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے جانے دو، اس کے ساتھی بہت ہیں۔ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے۔ یہ قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ ادعائی اسلام کے باوجود یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اگلی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا جس کی آنکھیں نیچے کو دنسی ہوئی تھیں، اس کی پیشانی باہر کو نکلی ہوئی تھی، داڑھی اس کی گھنی تھی اور اس کی گلیں اونچی تھیں اور ٹینڈ کروائے ہوئے تھا۔ وہ کہنے لگا یا محمد اللہ سے ڈرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تیرے بقول میں بھی خدا کی نافرمانی کرتا ہوں تو کون ہے جو اس کے احکام کی اطاعت کرے گا؟ اللہ رب العزت نے مجھے اہل زمین پر امین بنایا ہے اور تم مجھے امین نہیں مانتے؟ ایک مرد نے اس کو قتل کرنے کی حضور سے اجازت مانگی لیکن حضور نے اسے منع کر دیا۔ جب وہ گستاخ واپس لوٹ گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی اصل سے ایک قوم ہوگی، وہ لوگ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے نرخروں سے یعنی حلق سے نیچے نہ اترے گا۔ جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے وہ اس طرح اسلام سے نکلے ہوئے ہوں گے۔ وہ بت پرستوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ اگر میں اس قوم کو پاتا تو انہیں اسی طرح ہلاک کر دیتا جیسے قوم عاد کی گئی۔ معزز سامعین، ان دونوں روایتوں میں مذکورہ گستاخ ٹولے کی مزید نشانیاں بیان فرمائی گئی ہیں تاکہ امت محمدیہ انہیں پہچان کر خبردار ہو جائے۔ ان کی باتیں سننا یا ان کے گروہ میں انہیں مسلمان سمجھ کر مل جانا تو دور کی بات ہے، مسلمان ان کے سائے سے بھی بچیں، ان کے ظاہری حال اور ادعائی مسلمانی پر نہ جائیں۔ پہلی روایت کے متحد 4 نشانیاں نمبر وار پیش کر دیں۔ اب مزید نشانیاں جو اگلی احادیث سے ثابت ہوتی ہیں وہ کیا ہیں؟ 5ویں نشانی کہ وہ پابندی اور ادائیگی نماز روزہ وغیرہ عبادات میں اصلی مسلمانوں سے بڑھ چڑھ کر عبادت کریں گے، یعنی کہ وہ لوگ اپنا باقاعدہ نشانی، اپنا اعلان، اپنا شعار کثرت کے ساتھ عبادت کو بنائیں گے، اتنی کثرت عبادت میں کہ عام مسلمان سوچ بھی نہ سکیں گے اور ان کے قریب بھی نہ جا سکیں گے۔ چھٹی جو شک نکل رہی ہے ان لوگوں کے متعلق وہ یہ ہے کہ وہ مختلف ہیلے بہانے کر کے مسلمانوں کو ہی قتل کریں گے، ان کی مردانگی مسلمانوں کو قتل کرنے پر ہی جاری ہوگی۔ 7ویں شک یہ ہے کہ وہ بت پرستوں سے بگاڑیں گے نہیں بلکہ ان کے یار و مددگار بن جائیں گے۔ لہذا مسلمان بھائیوں، سچے خدا کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گروہ کی یہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں، کیا ان نشانیوں کے ذریعے آپ اس گروہ کو پہچان نہیں سکیں گے؟ یہ گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے شروع ہو گیا تھا، ہر دور میں مختلف رنگ بدل کر ظاہر ہوتا رہا، یہاں تک اس گروہ کی آخری جماعت دجال کی معین و مددگار ہوگی۔ کیا اسی جماعت کو آپ نے ماضی قریب میں چھوٹے دجالوں کے ساتھ نہیں دیکھا؟ کیا مسلمانوں کے مفادات پر وہ آج بھی ضربے نہیں لگا رہے؟ کیا اب انہوں نے چھوٹے دجالوں کو دجال مان کر اس روش سے کنارہ کر لیا ہے؟ آئیے اب دیکھیں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انور میں اس گروہ کی قدر و قیمت اور شرعی پوزیشن کیا ہے۔ نمبر 1، یہ گروہ اسلام سے خارج ہے۔ نمبر 2، یہ بدترین مخلوق ہیں۔ نمبر 3، اللہ کا رسول اس سے سخت ناراض ہیں، اللہ کے رسول اس سے سخت ناراض ہیں۔ نمبر 4، رسول خدا کے نزدیک یہ گروہ زیاں کار ہے۔ نمبر 5، صحابہ کرام کے نزدیک یہ لوگ قابل گردن زدنی ہیں۔ نمبر 6، یہ قوم عاد کی طرح ہیں اور اسی طرح ہلاک کیے جانے کے سزاوار ہیں۔ نمبر 7، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پاتے تو ان کے خلاف جہاد فرماتے۔ تیسری روایت میں یہ بات آئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پاتے تو ان کے خلاف جہاد فرماتے۔ مسلمان بھائیوں، کلمہ طیبہ کے ہمراہیوں، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے پیارے پیارے الفاظ پیش کر کے خوارج کی جملہ جماعتوں کی 7 نشانیاں اور ان کے بارے میں 7 احکام ان روایتوں سے ہی
اخذ کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، کسی مخالف جماعت کی کھینچ تان نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں جس کا کلمہ یہ حضرات بھی پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ یہ حضرات بھی پڑھتے ہیں، اسی حضور کے ہم نے ارشادات آپ کے سامنے رکھے ہیں جن کے امتی ہونے کا یہ لوگ بھی دم بھرتے ہیں۔ دیکھیے ان ارشادات کو سن کر کس کروٹ گرتے ہیں، یا جس گھر سے نکل کر بھاگے تھے پھر اسی کا رخ کرتے ہیں۔ اے میرے رب، اے ساری کائنات کے رب، ہدایت فرما کہ یہ لوگ بھی اندھیرے کو چھوڑ کر اسلام کے اجالے میں آ جائیں اور اپنی عاقبت کو برباد ہونے سے بچائیں، آمین یا الہ العالمین۔ معزز سامعین، خوارج باقاعدہ جماعتی شکل میں پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ صفین کے بعد ظاہر ہوئے تھے۔ قبل ازیں یہ آپ کے ساتھی تھے اور آپ کے متبع تھے، لیکن مسئلہ تحکیم کی آڑ میں بگڑے اور اپنا اصلی رنگ روپ ظاہر کرنے لگے۔ یاد رہے، مسئلہ تحکیم سے مراد حضرت علی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین صلح ہے، یعنی کہ یہ صلح معاویہ کے ساتھ راضی خوشی نہ رہے، اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دو قسم کے لوگ تھے جو کہ منافق قسم کے تھے، ایک رافضی ہونے کی حیثیت سے ابھرے اور دوسرے خارج ہونے کی حیثیت سے ابھرے۔ دونوں ہی صحابہ کے کل صحابہ کے گستاخ ہیں، ان دونوں میں کسی قسم کا کچھ فرق نہیں ہے، یہ دونوں ہی اسلام سے نکلے ہوئے ہیں، اور ان دونوں ہی بس فرق اتنا ہے کہ ایک صراحتاً صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر باقی کو گالیاں دیتے ہیں، جبکہ باقی جو ہیں وہ سب کو ہی برا بھلا بولتے ہیں۔ معزز سامعین، یاد رہے یہاں پر ہم اب پروفیسر ابو زہرہ مصری کے کچھ حوالہ جات نقل کرنے لگے ہیں جو کہ انہوں نے باقاعدہ خوارج کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تحکیم کے قبول کرنے پر مجبور کیا اور پھر ایک خاص حکم مقرر کرنے پر تل گئے، جلد ہی اپنے خیالات سے منحرف ہو گئے اور تحکیم کو ایک جرم قرار دینے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ مطالبہ پیش کیا کہ جس طرح ہم نے تحکیم کو قبول کر کے ارتکاب کفر کیا تھا اور پھر اس سے تائب ہوئے، آپ بھی اپنے کفر کا اقرار کر کے توبہ کا اعلان کریں۔ عرب کے بدو بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے، لا حکم الا اللہ کے نعرے کو اپنا شعار بنایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لڑائی کا آغاز کر دیا۔ یہ بات ابو زہرہ پروفیسر مصری نے لکھی ہے۔ اس کے ساری گفتگو کا کہنا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امیر معاویہ سے تحکیم کی صورت میں فیصلہ کرنے اور رضامندی کرنے پر یہی خارجی لوگ پہلے حضرت علی کے ساتھ تھے اور مشورے دے رہے تھے۔ جب حضرت امیر معاویہ سے صلح ہو گئی تو یہی خوارج اور روافظ مختلف ٹولیوں میں بٹ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لڑائی کا آغاز کرنے لگے۔ خوارج کے گروہ کی یہ اپنے روز اول ہی سے فطرت چلی آتی ہے کہ جو حضرت اسلام کا مکمل نمونہ پیش کر رہے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی حضرت علی تھے، جن حضرات قدسی صفات سے بہتر اسلام کی مکمل عملی تفسیریں چشم فلک کہن نے بھی آج تک غیر انبیاء کے گروہوں میں نہیں دیکھی تھی، خوارج نے ان حضرات کو بھی اسلام سے خارج ٹھہرانے اور کافر بتانے بلکہ ان کے ساتھ برسر پیکار رہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کی تھی۔ ان لوگوں کی اکابر دشمنی پر مزید تبصرہ کرتے ہوئے پروفیسر ابو زہرہ مصری مزید یوں وضاحت کرتے ہیں۔ ہم ابھی اگلا حوالہ پروفیسر ابو زہرہ مصری کا پڑھتے ہیں، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یاد رہے سامعین، ایک گروہ خوارج ہے اور ایک گروہ روافظ ہے۔ خوارج اس کا مطلب ہے خارج سے خوارج ہے، یعنی نکل جانے والا۔ یہ گروہ بالکل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے الگ تھلگ ہو گیا تھا، اس لیے ان کو خوارج کہا جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو روافظ تھے، روافظ کا مطلب ہے کاٹنے والے، یعنی کہ یہ لوگ اندر رہ کر حضرت علی کے ساتھ ہی رہ کر لوگوں کا تعلق رشتہ اسلام سے کاٹتے تھے، صحابہ سے کاٹتے تھے،
اس لیے ان کو روافظ کہا جانے لگا، اور جو بالکل ہی اپنے آپ کو کاٹ کر جدا ہو گئے اور تلوار انہوں نے اٹھا لی ان کو خوارج کہا جانے لگا۔ یعنی کہ دو قسم کے لوگ تھے، ایک وہ تھے جو اپنی طاقت کو لے کر ابھرے اور وہ سیدھا سیدھا حضرت علی سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے، اور دوسری قسم کی طاقت وہ تھی جو کہ منافقوں کی طرح حضرت علی کے ساتھ لگے رہے اور آہستہ آہستہ وہ اسلام کو نقصان پہنچاتے رہے۔ پروفیسر ابو زہرہ مصری لکھتا ہے، لا حکم الا اللہ کے الفاظ ہر آن ان کے پیش نظر رہتے، یعنی خارجیوں کا شعار لا حکم الا اللہ بن چکا تھا۔ یہی ان کا دین تھا جس سے مخالفین پر آوازیں کستے اور ہر بات کو ختم کر کے رکھ دیتے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مصروف گفتگو تقریر کرتے ہوئے پاتے تو یہی نعرہ لگاتے، یعنی کہ وہ حضرت علی کی طرف دیکھ کر کہتے لا حکم الا اللہ۔ حضرت عثمان، حضرت علی اور ظالم حکام سے اظہار بیداری کا خیال ان پر حاوی رہتا تھا۔ یہ چیز ان کے قلب و دماغ پر چھا گئی، ان کے لیے حق تک رسائی حاصل کرنے کے سبب دروازے بند کر دیے تھے۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور بنو امیہ سے برات کا اظہار کرنے والوں کو اپنے زمرہ میں وہ لوگ شامل کر لیتے تھے۔ یعنی خوارج لوگ، جو لوگ حضرت عثمان، علی، طلحہ، زبیر اور بنو امیہ سے برات کرتے تھے، خوارج ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے تھے۔ یاد رہے یہی وتیرہ روافظ کا تھا۔ پس روافظ اور خوارج میں بارہا ہم نے عرض کر دیا کہ اتنا فرق تھا کہ روافظ چھپ کر چوہوں کی طرح جڑیں کاٹتے تھے، جبکہ خوارج بالکل لومڑی کی چال چلتے ہوئے واضح دو ٹوک طریقے سے مخالفت کرتے تھے۔ سامعین یاد رہے، اور بعض دوسرے اصول و مبادی میں نسبتاً اس سے نرم سلوک کرتے، یعنی خوارج کے اندر جو نیا بندہ آتا اگر وہ فقہی حیثیت سے کسی بھی فقہ کے پیچھے ہوتا تو وہ اسے کچھ نہ کہتے، حالانکہ وہ مسائل ان سے اہم ہوتے اور ان میں مخالفت کا ارتکاب کرنے سے وہ ان سے زیادہ دور جا پڑتے، مگر اظہار برات کی مخالفت میں یہ خطرہ نہ تھا۔ برات کا خیال ان کے اعصاب پر بری طرح سوار تھا اور جمہور مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہونے سے مانے تھا، یعنی کہ جو بندہ بھی اس وقت کی تمام اسلامی حکومت سے، ان کے عاملوں سے اظہار برات کرتا، اور اس سے پہلے حضرت عثمان کے دور سے بھی، تو یہ لوگ اس کو اپنی جماعت میں شامل کر لیتے تھے۔ جس طرح یہود کی خواہ گردن اڑا دی جائے لیکن وہ موت کی تمنا نہیں کرتا، اسی طرح خارجیوں کی خواہ جان جاتی رہے لیکن مسلمانوں اور ان کے اکابر کو مشرک اور خارج عن الاسلام کہنے سے نہ کبھی یہ باز آئے ہیں اور نہ قیامت تک یہ باز آ سکتے ہیں۔ یہی سلوک ان بدبختوں نے اپنے اولین زمانہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا، اور آپ کو مسلمان شمار کرنے والوں کے ساتھ انہوں نے یہ کام روا رکھا، یعنی کہ وہ تمام لوگ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی عزت و عظمت کرتے تھے، خارج ان کے خلاف تھے۔ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دیگر ساتھیوں نے اپنے عمل سے پوری امت محمدیہ کو یہ دکھا دیا تھا کہ خوارج ان کے نزدیک واجب القتل ہیں۔ یاد رہے سامعین، خوارج اس وقت واجب القتل ہیں جبکہ وہ اسلامی حکومت، اسلامی فوج پر تلوار اٹھائیں، وگرنہ وہ واجب القتل نہیں ہیں۔ خود ارشادات نبوی اس پر شاہد ہیں۔ اس سلسلے میں فاضل ابو زہرہ مصری لکھتے ہیں، کہتا ہے ابو زہرہ مصری، یہی حال خوارج کا تھا، بے محابہ علی کو ان کے خطبوں کو بلکہ نماز میں تنگ کرتے تھے۔ حضرت علی کو بغیر کسی بات کے تقریر کرتے ہوئے انہیں تنگ کرتے تھے، انہیں تقریر نہیں کرنے دیتے تھے۔ یہ حضرت عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کی وجہ سے مسلمانوں کو چیلنج کرتے انہیں مشرک قرار دیتے تھے۔ ان لوگوں نے جب عبداللہ بن خباب الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا اور ان کی لونڈی کا پیٹ پھاڑ ڈالا تو حضرت علی نے خوارج سے کہا کہ عبداللہ بن خباب کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دو، تو خوارج نے حضرت علی کو جواب دیا، عبداللہ بن خباب کو ہم سب نے قتل کیا ہے۔ لہٰذا بالآخر حضرت علی کو پھر ان خوارج سے لڑنا پڑا، کیونکہ یہ برابر اسلامی حکومت کو کمزور کرتے ہوئے رعایا پر ظلم و ستم کر رہے تھے، یہاں تک کہ ان کا تقریباً قلع قمع ہی کر دیا گیا۔ تاہم بہت زیادہ بچ نکلے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے طریقے سے نہیں ہٹے، بلکہ خوارج پوری دلیری اور شجاعت کے ساتھ اپنی دعوت میں مصروف رہتے۔
خارجی حضرات اپنے روز اول سے ہی ایک نرالا دین لے کر آئے تھے اور نرالا اخلاص پیش کرتے آئے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ دوسروں کی آنکھوں میں تنکے ہی دیکھتے رہتے ہیں، اپنی آنکھوں کے شہتیر ان کو نظر نہیں آتے۔ یہ خوارج یہ حضرات کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں کیا کرتے۔ خوارج کی اولین جماعت نے اپنی اس مخصوص فطرت کا ایک ثبوت یہ بھی پیش کیا تھا کہ فہم دین کی کوتاہی نے اخلاص کے باوجود انہیں گمراہ کر دیا، یعنی کہ فہم دین کی کوتاہی، دین کو سمجھنے کی ان کے اندر لیاقت نہ تھی، اس لحاظ سے وہ لوگ گمراہ ہو گئے اور یہ اسلام کے جواہر اور روح کو پامال کرنے لگے۔ انہوں نے یعنی کہ خارجیوں نے عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محض اس لیے قتل کر دیا تھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشرک تصور نہیں کرتے تھے، مگر قیمت ادا کیے بغیر ایک عیسائی کی حضوریں لینے سے بھی وہ انکار کر دیا کرتے تھے۔ یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ جو بندہ مشرک نہیں سمجھتا تھا، خارجی کوشش کرتے تھے کہ وہ بندہ ان کے ہاتھ لگ جائے اور وہ اس کا کام تمام کر دیں۔ اسی واسطے سے جب انہوں نے رعایا پر برابر ظلم شروع کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر تلوار اٹھانا پڑی۔ دوسرے پر تنقید و نقطہ چینی کرنے کی بیماری تو خوارج میں عام ہے، لیکن بعض اوقات انسان غیر شعوری طور پر یا کسی گمراہ پارٹی جماعت سے اپنا خلاف واقع اختلاف دکھانے اور اسے اپنی برات کا نام نہاد اظہار کرنے کی خاطر خود اپنے ہی عقائد و نظریات پر تنقید کر جاتا ہے۔ یعنی ہماری مراد یہ ہے کہ زمانہ حال کے جدید خارجیوں اور وہابیوں میں سے بھی کبھی کبھی بعض حضرات بھی یہی طرز عمل اختیار کر لیتے ہیں۔ چنانچہ مشہور دیوبندی عالم مولوی بدر عالم میرٹھی نے خوارج کے بارے میں لکھا ہے کہ ان خوارج کے اقوال و عقائد دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہایت موٹی عقل اور سطحی علم کے مالک تھے۔ درک مقاصد، فہم معانی، استنباط و استنتاج کا ان میں کوئی ملکہ نہ تھا۔ قرآن شریف پڑھنے کا انہیں شوق ضرور تھا، مگر اس کے معانی کی انہیں کوئی اہمیت نہ تھی۔ طوطے کی طرح قرآن ان کی زبانوں پر تھا، مگر ان کے قلوب اس کی صحیح ہدایت اور لطیف مضامین سے قطعاً خالی تھے۔ ان کی اس علمی بے مائگی کی طرف حدیث کے الفاظ ذیل میں اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ قرآن بہت پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ دوسری علامت ان میں یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور کفار اور بت پرستوں کا ساتھ دیں گے، بت پرستوں کو چھوڑ کر اہل اسلام کو قتل کریں گے۔ سامعین، یاد رہے کہ یہ خوارج لوگ مسلمانوں کو اس لیے پہلے قتل کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان مرتد ہو چکے ہیں اور مرتد کی سزا کتابی یا کافر یا حربی سے کئی گنا زیادہ ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ کافروں یا بت پرستوں سے لڑنے سے پہلے ہمیں اب مرتدین سے لڑنا چاہیے، گویا کہ وہ اپنے علاوہ تمام مسلمانوں کو مرتد خیال کرتے ہیں۔ کچھ یہ تجربہ بھی ہے کہ سطحی علم کے ساتھ مزاج میں خوارج کے مزاج میں شدت اور نفس میں تقفف پیدا ہونا لازم آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب ان سے مناظرہ کے لیے پہنچے تو جو پہلا فقرہ انہوں نے فرمایا وہ یہ تھا، میں ایسی جماعت کے پاس آ رہا ہوں، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس نے ان خوارج سے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ایسی جماعت سے آ رہا ہوں جس میں یہ قرآن اترا ہے اور جو براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والی جماعت ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم قرآن خواں ضرور ہو مگر قرآن داں نہیں ہو، قرآن پڑھ لیتے ہو، قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ اگر انصاف کرتے تو یہ فیصلہ آسان تھا کہ قرآن کی صحیح مراد وہ لوگ زیادہ جانتے تھے جن میں سب سے پہلے قرآن اترا، یعنی کہ جن لوگوں میں سب سے پہلے قرآن اترا اور جنہوں نے براہ راست صاحب کتاب سے اس کی مرادیں سمجھیں اور اپنی آنکھوں سے اس پر عمل کا طریقہ دیکھا، لہٰذا وہی لوگ قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ چاہیے کہ خوارج اب اپنی تبلیغ کو بند کر دیں، لیکن خوارج نے پھر بھی ایسا نہیں کیا۔ کاش موصوف یا ان کے ہم خیال علماء بھی، یعنی کہ یہ جو ہم نے اقتباس پیش کیا ہے بدر عالم میرٹھی کی کتاب سے پیش کیا ہے، تو ان کے متعلق عبدالحکیم اختر خان شاہ جہاں پوری صاحب کہتے ہیں کہ کاش موصوف یا ان کے ہم خیال علماء بھی مذکورہ تصریحات کی روشنی میں اپنے دائیں بائیں دیکھنے کی زحمت گوارا کر لیتے کہ قرآن کو طوطے کی طرح پڑھنے والے، اس کی سچی ہدایت اور لطیف مضامین سے محروم رہنے والے کہیں آج کل وہ حضرات ہی تو نہیں جو قرآن کریم سے پروردگار عالم کو جھوٹا بتاتے ہیں اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تنقیص کے دلائل فراہم کرنے میں لگے رہتے ہیں۔
یعنی کہ دیوبندیوں کا امکان کذب باری تعالیٰ پر گفتگو ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا ممکنات میں داخل ہے۔ تو ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تنقیص کے دلائل وہ فراہم کرتے رہتے ہیں۔ اولین خوارج نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرک اور اسلام سے خارج کہا تھا، لیکن جدید موجودہ خوارج کے ہدف تحقیق سے تو نہ انبیاء کرام ہی بچے اور نہ خالق کائنات۔ اس کے ساتھ ہی ان جماعتوں یا افراد کو بھی دیکھ لیتے جو علی اعلان بت پرستوں کا ساتھ دیتے رہے ہیں۔ مسلم مفادات کی مخالفت کرنا ہمیشہ شیوا رہا ہے، اور مسلمانوں کے خون کے دھبے ابھی تک جن کے دامنوں پر صاف نظر آ رہے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، ان کے ارشادات عالیہ کو درست تسلیم کرتے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے اعلان پر عمل کرتے کہ وہ لوگ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور وہ بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تو اب انہیں اپنی اداؤں پر خیال کرنا چاہیے اور خوارج کو راہ ہدایت کی طرف آنا چاہیے۔ بغیر کسی رعایت کے انہیں خوارج زمانہ تسلیم کرتے اور ان سے کنارہ کش ہو جاتے۔ یعنی کہ جو لوگ بھی عام سادہ مسلمان ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنیں اور سمجھیں اور خوارج کی پہچان کریں اور ان سے کنارہ کش ہو جائیں۔ کیا خوارج پر ان تنقید کرنے والوں نے حق و باطل میں تمییز کرنے کی ایسی زحمت برداشت کی؟ تاریخ انہی کا جواب نفی میں دے رہی ہے، کیونکہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم لا یعودون بھی تو فرمایا تھا، یعنی یہ حضرات سب کچھ کہہ جاتے ہیں لیکن حق کی طرف آنے کی نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ واللہ هو المستعان۔ وجہ یہ ہے کہ موجودہ حضرات کی طرح خوارج کی ہمیشہ یہی کیفیت رہی ہے کہ تصویر کا جو رخ ان کے سامنے ہوتا اسی کو دیکھتے اور دوسری طرف نظر دورانا بھی معیوب سمجھتے تھے۔ اپنے نظریات کو غلطی سے قطعاً مبررن اور دوسروں کے عقائد کو سراسر غلط مانا گویا خارجیت کی اولین شرط ہے، اور اس سے ذرا ادھر ادھر ہٹ جانا ان کے نزدیک دین سے نکل جانا اور جہنم میں گر جانے کے مترادف ہے۔ سامعین، پروفیسر ابو زہرہ مصری اس حقیقت کو یوں بیان کرتا ہے: یہ حقیقت ہے کہ خوارج کے مناظرات و مناقشات پر تعصب کا رنگ نمایاں ہوتا ہے۔ وہ کبھی نہ خصم کی دلیل کو تسلیم کرتے ہیں نہ اس کے نظریات کی صحت کا اعتراف کرتے ہیں، یعنی کہ جو مد مقابل ہوتا ہے اس کی دلیل کو کبھی خوارج تسلیم نہیں کرتے نہ اس کے نظریات کی صحت کا اعتراف کرتے ہیں۔ وہ حق سے کس قدر بھی قریب کیوں نہ ہو، مخالف جس قدر زیادہ قوی دلیل پیش کرتا اسی قدر یہ اپنے عقیدے پر زیادہ راسخ ہو جاتے اور اپنی تائید میں دلیلیں دیتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے افکار ان کے نفوس پر چھائے رہتے تھے اور ان کے نظریات معتقدات ان کے قلوب کی گہرائی تک جا گزین ہو چکے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی قوت فکر و نظر کی تمام راہیں بند ہو کر رہ گئیں اور ان کے ادراکات و احساسات میں قبول حق کی کوئی صلاحیت باقی نہ رہی۔ بائیں ہمہ خوارج میں شدت نزاع و خصومت کا جذبہ کار فرما رہتا تھا، یعنی کہ وہ لوگ اکثر جگرالو تھے۔ یہ اسباب تھے جن کی بنا پر خوارج کے افکار میں بڑی تنگ نظری پیدا ہو گئی تھی۔ وہ ان کی جانب صرف ایک ہی آنکھ سے دیکھا کرتے تھے اور دوسروں کے نظریات کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ خوارج قرآن کریم کے مفہوم و مطالب کو جس طرح اخذ کیا کرتے تھے اس کے بارے میں موصوف یوں تصریح کرتے ہیں: خوارج ظواہر قرآن سے، یعنی کہ قرآن مجید کے ظاہری معنی سے مطلب سے تمسک کرتے تھے، یعنی پکڑتے تھے، اور اس کے معانی و مفہوم کی گہرائی میں اترنے کی کوشش نہ کرتے تھے۔ نصوص پر سطحی قسم کی نگاہ ڈالنے سے جو سرسری مفہوم ذہن میں بیٹھ جاتا بس اسی کے ہوتے رہتے اور اس سے ایک انچ بھی ادھر ادھر سرکنا گوارا نہ کرتے۔ خوارج میں موصوف کے نزدیک وضع احادیث کا مرض بھی سرایت کیے ہوئے تھا، یعنی کہ میٹھی صاحب کے نزدیک خوارج میں وضع احادیث کا مرض بھی سرایت کیے ہوئے تھا۔ چنانچہ کہتے ہیں: مذہب و مسلک کی اندھادھند تائید کا جذبہ بعض اوقات خوارج کو عن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ ایک خارجی جس نے اس عقیدے سے توبہ کر لی تھی علماء سے کہا کرتا تھا کہ احادیث نبویہ کی اچھی طرح چھان بین کیا کریں، کیونکہ خوارج کو جب کوئی دلیل نہ ملتی تھی تو وہ خود ساختہ کلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ خوارج کے نظریات و عقائد چونکہ تعصب تنگ نظری کا فہمی پر مبنی تھے، یہی وجہ ہے کہ تباہی کے اختلاف کی بنا پر مختلف فرقوں میں بٹ گئے، لیکن ازارقہ کہلانے والے خارجی باقی سب سے تعداد میں زیادہ اور مضبوط تھے۔ پروفیسر ابو زہرہ مصری نے دیگر خوارج کے
ان کے 6 امتیازی عقائد کا ذکر کیا ہے، جن میں سے 4 یہ ہیں۔ یہ اپنے مخالفین کو صرف خارج از ایمان ہی قرار نہیں دیتے بلکہ ان کو مشرک اور دائمی جہنمی تصور کرتے ہیں۔ خوارج مسلمانوں کا ملک دارالحرب ہوتا ہے اور وہاں پر وہ ہر کام میں مباح ہے جو دارالحرم میں مباح ہوتا ہے۔ مخالفین کے بچوں اور عورتوں کا قتل کرنا اور انہیں لونڈی غلام بنانا جائز ہے۔ جنگ سے جی چرانے والوں، قتل مسلم سے پرہیز کرنے والے خارجیوں کو قتل کرنا روا ہے۔ نمبر 4، مخالفین کے بچے بھی مشرک ہیں اور ابدی جہنمی ہیں۔ اس سے ان کا مقصود یہ تھا کہ مخالفین کا کفر صرف ان کی ذات تک محدود نہیں رہے گا بلکہ ان کے بچوں تک بھی پہنچ جائے گا، باوجود کہ انہوں نے اس جرم کا ارتکاب نہیں کیا۔ خوارج کا یہ نقطہ نظر ایک عظیم فکری انحراف کی آئینہ داری کرتا ہے۔ دال، گناہ صغیرہ یا کبیرہ کا ارتکاب انبیاء سے بھی ہو سکتا ہے، یہ خوارج کا عقیدہ ہے۔ اس زارقہ خوارج کے مؤخر و ذکر عقیدے کے بارے میں موصوف نے اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خوارج کے اقوال میں تناقض پایا جاتا ہے۔ ایک طرف تو وہ کبائر کا ارتکاب کرنے والوں کو کافر قرار دیتے ہیں تو دوسری جانب انبیاء سے بھی ان کا صدور جائز سمجھتے ہیں، گویا ان کے خیالات میں انبیاء کفر کا ارتکاب کر کے توبہ کر لیا کرتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ۔ انشاءاللہ تعالی بقیہ سلسلہ ہم اگلی نشست میں یہاں سے ہی بیان کریں گے۔